عید کا چاند نکالنے کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے. رمضان روزہ بھلے ہی 1-2 دن بعد شروع ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی حضرت کیا ہوا چاند کا کوئی خبر؟ چاند کا خبر 2 دن بعد روزہ ہوگا، کوئی دقت نہیں. اچھا عید جہاں آنے والی رہے گی آدمی پریشان ہو جاتا، حضرت 29 کا چاند ہوگا، 29 کا چاند ہوگا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جب بعض نوجوان جو ہے ایسے سوال کر دیتے ہیں. ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت رمضان میں روزہ رکھنا صحیح ہے، مان کے کہ کھانا نہیں کھائیں گے پانی نہیں پیئیں گے اور کچھ گنجائش ہے کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں کھا سکتے. تو بولا بیڑی پی سکتے ہیں؟ برقع سٹ ہو رہا ہے تورے، بیڑی بھی نہیں پی سکتے. بولا حضرت کچھ تو ہوگا، کچھ تو کھا پی سکتے، کوئی تو راستہ ہوگا. ہر چیز کا دوسرا راستہ ہے، روزہ کا راستہ نہیں ہے. مان کے کھانا نہیں کھائیں گے پانی نہیں پیئیں گے، آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے دیجئے گا، کچھ ہے جو کھا لے روزہ نہ ٹوٹے. ہم نے کہا کہ بابو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کھاؤ روزہ نہ ٹوٹے، کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹے گا. بولا کچھ تو ہوگا حضرت جو نہیں کھانے سے روزہ نہ ٹوٹے، کچھ تو ہوگا کچھ نکالیے. ہم نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے اگر روزے کی حالت میں کھا لو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بڑا خوش ہوا، بولا کہ حضرت جلدی بتائیے کیا ہے وہ چیز. ہم بولے کہ عورت کا سینڈل مرد کا جوتا یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بولا بڑا ڈینجر بات ہے. مسلمانوں نوجوانوں میرے بچوں، روزہ فرض ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ اور قربان جاؤ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کا وہ احترام کیا، اس مہینے کا وہ اکرام کیا، اس مہینے کی عزت کی اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا. اللہ اس کو کامیاب کر دیا. اور ایک بات اور بھی ہے، رمضان میں اپنے ہاتھوں کو لمبا رکھنا. ہاتھوں کو لمبا مطلب خوب لمبا کر لیے. ارے لمبا مانے یہ ہے خرچہ کرنا، نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے، بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں. وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا، ہوا جیسے تیز چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا. زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں، اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی. صدقہ خیرات کرتے تھے. کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے. یہ دربار رسالت ہے، دربار مصطفیٰ ہے. اس لیے نوجوانوں مسلمانوں رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا. نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب. میری ماں بہنوں سنو، نفل پڑھو گی فرض کا ثواب اللہ دے گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے. اب جوڑ لیے، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، ایک فرض کا 70 ملے گا، 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. اب 4 رکعت 70 70 کتنے ہوئے؟ جوڑ لی کتنے فرضوں کا ثواب ملا. اچھا ایک کام اور کیجئے گا، نوافل کی کثرت کیجئے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کی کثرت ہو، جو نوافل ہے وہ نہ چھوٹے. الحمدللہ جیسے مغرب کی نماز افطاری کر لینے کے بعد فرض پڑھ لیے، 2 رکعت سنت پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے. کتنے لوگ اس نفل کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں مت چھوڑ. الحمدللہ رمضان میں اللہ توفیق دے، اس نفل کے بعد 6 رکعت اور پڑھ لینا، قربان جاؤ. ہے اوابین کہلائے گی. اس کا ثواب، اس کا اجر بے شمار ہے.
اللہ توفیق دے میرے ماں بہنوں، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 ختم قرآن شریف کرتے تھے۔ کتنے ختم؟ ارے زور سے بولیے، 61 ختم۔ اب سمجھ لیے 61 ختم، روزہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن کا ہے، ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61 ہو رہا ہے۔ اور قربان جاؤ، یہ ختم آپ دن میں کرتے تھے، یہ ختم رات میں کرتے تھے۔ قربان جاؤ، یہ قرآن پڑھنے کا شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کھول کر نہیں دیکھتے، پڑھنے کی بات تو چھوڑو، سالوں سال گزر جاتا ہے، قرآن کھولا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ کل قیامت کے دن یہ قرآن، اللہ کا قرآن، آپ کا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، اب قرآن آج ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہاں قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ اب ادھر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا شاید؟ ارے مرتے وقت میں پڑھتے ہیں؟ ارے مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولیے نا۔ ہاں تب اس وقت پوتا کو بولے گا، بیٹا جلدی قرآن نکال پڑھ، جلدی دادا مر تو جلدی۔ اور یہ قرآن اس وقت نکلے گا جب قسم کھانی ہوگی، جب قسم کھانی ہوگی۔ اس وقت لوگ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، جب نہیں جیت پائے گا تب کہے گا قرآن اٹھے بے، لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ قرآن قسم کھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا، اتارا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا، اے دنیا والو، اے لوگو، میرے صحابیوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، تمہاری سر بلندی رہے گی، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، اسے چھوڑنا نہیں، اگر اسے تم چھوڑ دیے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا، ارے بولو، اللہ کا قرآن ہے، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اسے پکڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسری چیز میری سنت ہے، اسے بھی تھامے رہنا، اسے بھی پکڑے رہنا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، ہر ملک تمہارا احترام کرے گا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتائیے آج ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے۔ نبی کی سنت کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو کہیے ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں، قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاری عمران صاحب بھوانی پور میں جو مدرسہ چلا رہا ہے، الحمدللہ، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 400 سے نیچے کم بچے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دینی قلعے مدرسے ہیں، مدرسوں کی وجہ سے یہ قرآن، یوں کہہ لیجیے اللہ اکبر کبیرہ، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرا اللہ نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے زور سے بولیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے، قربان جاؤ، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھا، تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے۔ بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے،
پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے؟ پڑھنے میں شرم؟ ارے بولو بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی تو مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے، مدرسہ اصحاب صفہ. پڑھنے والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے، اور قربان جائے وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے. اس لیے میرے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو، عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے. شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو، انشاءاللہ 6 مہینے نہیں گزریں گے انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ. قرآن اچھا ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف، عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال، عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال، لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا، یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر گیا. اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں. ارے بھائی بولو پڑھا؟ وہ پڑھا نہیں، مر گیا. ابھی پڑھائی شروع کیا تھا، مر گیا. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ابھی تو الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا. اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں گے. اللہ اس شخص کو، اللہ کے فرشتے قبر میں قرآن پڑھائے گا. اور سنو، علماء آگے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن بن کر کھڑا ہوگا. اس لیے مسلمانوں قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. قرآن نے لوگوں کی زندگی بدل دی. مسلمانوں آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. اے سنو، اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا. کس کی شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا بندہ ہے. پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں بڑی عزت کیا تھا، دنیا میں میرا بڑا احترام کیا تھا. یا اللہ دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا. یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا، دنیا میں میری بڑی عزت کی. یا اللہ اس لیے اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن سے محبت کرو مسلمانوں. اے سنو، قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر ہے، قرآن کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. الف لام میم، یہ 3 حرف ہوئے 30 نیکیاں مل گئی. قربان جاؤ. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین آپ پڑھتے جاؤ گے، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے گا. مسلمانوں کم سے کم، میں تو کہتا ہوں کم سے کم روزانہ ہر آدمی کو 3 پارے قرآن تلاوت کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم 3 پارے.
توفیق نہیں ہے، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری پردہ نشی ماں بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، قرآن سے جڑو، قرآن پڑھو. اللہ تیری زندگی بدل دے گا، دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایک بچے کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ماشاءاللہ، 3 بچیاں عالمہ ہو گئی. یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے. قربان جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیے، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے؟ بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت، ارے زور سے بولیے، نہیں ہے. لیکن بیٹی کی شادی میں باپ کو جنت کی بشارت ہے. میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ بچی پیدا ہوئی، اس کی اچھی تربیت باپ نے کری، ادب و احترام سکھایا، وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا، نکاح کر دیا، لڑکی سسرال چلی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بیٹی کا باپ اور میرے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ بولو تو ماشاء اللہ. صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. وہ بیٹی کا باپ یہاں ہوگا، میں یہاں ہوں گا، وہ میرے پاس میں، میرے قریب میں بیٹی کا باپ ہوگا. اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، الحمدللہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے. یہ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہے. یہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نعمت بھی ہے. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، میں بڑا خوش ہوا کہ 3 بچیاں عالمہ بنی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے، ہاں، بڑا مقام ہے عورتوں کا، بچیوں کا. گھر میں بچی پیدا ہو، اور سنو اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں پہلے بچی پیدا ہو جائے، جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے، مان کے لڑکا شادی کیا، 1 سال 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے. اب وہ بچی کی شکل میں بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. 10 گنا روزی اللہ بڑھا دے گا بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی ولادت کی وجہ سے، بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے. اس لیے مسلمانوں، جب بیٹی پیدا ہو اپنے سروں کو مت جھکایا کرو. جب بیٹی پیدا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے بیٹے کی پیدائش میں سر اٹھا کر بولتے ہو منا بیلوج، ویسے بیٹی کی پیدائش میں بولو کہ اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے، نعمت کو بھیجا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں الحمدللہ. اچھا، لوگ 2-4 بیٹی ہو جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک لڑکا 4 لڑکی ہو گئی اس کو، اب 5ویں بار اس کی بیوی حمل سے تھی، تو بولا کہ حضرت ڈیلیوری ہے میری بیوی کا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، بس دعا کر دیے منا ہو جائے. کہ اللہ کی کھیتی ہے، منا منی کیا ہے، جاؤ دعا کریں گے، اللہ جو دے گا صبر کر رہے. وہ ہاسپٹل چلا گیا. رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30-10 کے قریب ہوگا، میں نے فون ملایا کہ بھائی پوچھوں تو صحیح کیا ہوا نہیں ہوا، خبر خیریت ہے کہ نہیں. فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہا، رنگ ہو رہی ہے فون نہیں اٹھا رہا. کم از کم 10 بار فون کرنے کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھانے لگا، میں نے 11ویں مرتبہ پھر ٹرائی کیا. لگتا کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں سے لگتا ہے کلکتہ بڑا ہاسپٹل چلا گیا، کیا ہوا نہیں ہوا. تو اللہ کا بندہ اٹھایا، فون اٹھایا. ہم نے کہا کہ ہیلو، بولا ہم نے کیا ہوا، کچھ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے ایسے کہے بول رہا ہے؟ ارے بچہ ہوا، کیا ہوا؟ بولا کہ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے بدھوا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا،
اسی لیے تم فون نہیں اٹھا رہے تھے. ارے تمہیں فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے پھر برکت میرے گھر میں بھیجی ہے, پھر رحمت کو میرے گھر میں بھیجی ہے. اے مسلمانوں, 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی 7 بیٹی سے مت گھبراؤ. پیدا اللہ کیا ہے, کھلائے گا اللہ, اس کا انتظام اللہ کرے گا, تم تو ذریعہ ہو. اچھا دیکھیے گا, ایک بات بتائیے, یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں تو اسباب ہے. آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا, آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا, آپ نہیں پالو گے کوئی اور پال لے گا. ماں کے پیٹ میں کون سا اسباب ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہا, کون کھلایا؟ ارے ماں کے پیٹ میں کون کھلایا؟ تم کھلائے؟ میرا اللہ کھلایا. جب ماں کے پیٹ میں وہ کھلا سکتا ہے, اس دنیا میں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے نوجوانوں, مسلمانوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا جب پیدا ہو 1 کلو مٹھائی بانٹتے ہو نا, 1 کلو مٹھائی بانٹو, اور جب بیٹی پیدا ہو نا 5 کلو مٹھائی بانٹو. صرف اسی محلے کو نہیں, پورے محلے میں کھلاؤ کہ میرے گھر میں اللہ نے برکت کو بھیجا ہے, رحمت کو بھیجا ہے, جنت کی بشارت ہے. بیٹی کی پیدائش میں, بیٹی کی نکاح میں, بیٹی کی شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. انشاءاللہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اور قربان جاؤ, عورت کے کئی کردار ہیں, عورت کے کئی کردار ہیں. بتایا گیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک نوجوان نئی شادی کیا, اور 2-4-5 سال کے بعد اس کی وہ نوجوان سوچا کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے, ہم بھی قرآن شریف حفظ کرتے. کوشش کرنے لگا, تو کوشش کرنے لگا نا, بولا نا بابا ہم سے نہیں ہوگا, ہم سے, ارے بولو بھائی ہم سے نہیں ہوگا. اس کی بیوی بولی کاہے نہیں ہوگا؟ بولا نہیں ہم سے نہیں ہوگا, ہم کو یاد نہیں کیا جاتا, نہ یاد ہوتا, نہ ہمارا من کرتا ہے, ہم حفظ نہیں کریں گے. تو اس کی بیوی بولی کہ سنیے, اگر آپ قرآن حفظ کر لیجئے گا نا تو آپ کو دوسری شادی کا ہم اجازت دے دیں گے. یہ نوجوان سنا, پھر کیا, رات 2 بجے تک یاد کرتا تھا. 6 مہینہ میں حافظ بن گیا. کئی مہینے میں حافظ بنا؟ 6 مہینے میں حافظ بن گیا کہ دوسروں بھی آ کر ہوئے ہوئے. اب بیوی کو دیکھیے, بیوی 3 روزہ رکھی, 3 روزہ رکھ کے قسم کا کفارہ ادا کر دی. اے نوجوان کو بولا کہ ہرگز شادی کا نام مت لیا, متھا کا بال اڑا دیں گا. نوجوانوں, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک عورت کا کردار ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کی عزت ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بیٹی ہو تو بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بہو ہو تو بہو کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بہن ہو تو بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اس لیے مسلمانوں, اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو حافظہ بناؤ, عالمہ بناؤ. الحمدللہ یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی, ماں کو بھی لے کر جائے گی, باپ کو بھی لے کر جائے گی. جنت میں اکیلی نہیں جائے گی, ماں بھی جائے گا, ماں بھی جائے گی, باپ بھی جائے گا, بھائی بھی جائے گا. قربان جاؤ. اس لیے اپنی بچیوں کو تعلیم دو. ابھی ایک بچہ آپ کے سامنے, دستار بندی ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کئی آدمی کو لے کر جائے گا بولیے, ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہمیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا, جس کے طرف اشارہ کر دے گا. اچھا کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا نہیں, جو جہنم میں چلا گیا ہے, جو دوزخ میں چلا گیا ہے, اور قربان جاؤ اس کے طرف اشارہ کرے گا, یا اللہ
میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائے. دنیا میں جب میں پڑھتا تھا انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا. یا اللہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے, دنیا میں انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا تھا. یا اللہ میرے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں تھی, انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے مجھے پڑھایا تھا. او میرا اللہ کہے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کل کوئی میرا بھی ہاتھ پکڑے جنت میں داخل کر دے؟ چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے نا, انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ یہ سارے لوگ چاہتے ہیں. رو سنو اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, اے غیور مسلمانہ مالدہ کے غیور مسلمانوں, سنو سنو, چاہتے ہو کہ کوئی میرے ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ اور سنو, اللہ نے دولت دیا ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے ٹاکا دیا ہے, اللہ نے سونا دیا ہے, اللہ نے چاندی دیا ہے. اپنے پیسے سے ایک غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو, ایک کسی کے مسلمان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دو, انشاءاللہ وہی بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. آج اللہ ٹاکا دیا ہے, پیسہ دیا ہے, سونا دیا ہے, دکان کا مالک بنایا, کھیت کا مالک بنایا ہے, تو انشاءاللہ اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خرچ ابھی کے زمانے میں کم سے کم منیمم خرچ 5,000 روپیہ کم سے کم منیمم خرچ آتا ہے. اس لیے کہ 500 روپیہ مہینہ تو سال کے 6,000 روپیہ ہو گئے. 3 سال میں 2 سال میں بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. جو بچہ ذہین ہے سال بھر میں بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ابھی ایک بچہ 11 سال کا بچہ صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہوا. کتنے دن میں؟ صرف 22 دن, 22 ڈیز. 22 دن کے اندر میں پورے 300 پارے قرآن پاک کو حفظ کر لیا, صرف 22 دن. تو مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ. ایک بچے کو اللہ نے دولت دیا, پیسہ دیا, سونا دیا, چاندی دیا, دکان کا مالک بنایا, کھیت کا مالک بنایا. ہے کوئی مسلمان, کوئی سخی, کوئی دانی, کوئی اللہ کا دوست ہے اس مجمع کے اندر میں؟ کوئی اللہ کا شیر ہے ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ہو, کوئی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا ہو کوئی؟ انشاءاللہ اپنا نام پیش کرو, ہم آپ کے لیے 10 دعا کرے گا انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے 10 دعا کریں گے انشاءاللہ. کوئی میرا ایک بھائی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. حضرت میری ماں تو نہیں رہی, میرا باپ تو اس دنیا. مسلمانوں جیسے ہی آپ نیت کرو گے اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور مسلمانوں سنو, اپنے نام سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو گے, جب تک یہ مدرسہ اس دھرتی پر چلتا رہے گا, جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا, اس کی نسلیں چلتی رہے گی قیامت تک, اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. پہلا کوئی میرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنا نام کو پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. یہ مالدہ کی سرزمین ہے, بڑے بڑے پیسے والے, بڑے بڑے زمیندار, دکاندار, ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, چھوٹا بابو ہو, بڑا بابو ہو, کوئی پردھان ہو, کوئی بھی ہو انشاءاللہ ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی مجمع میں سے؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ. اے پہلا نوجوان بابو مصافحہ کرو ہم سے, آ جائے, آجا مصافحہ کر لو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اے ہماری بہن کیا نام؟ سلیمہ خاتون. سلیمہ خاتون, سلیمہ خاتون ہے ہماری ایک بہن, ایک بچے کا خرچ اٹھایا الحمدللہ. نعرے تکبیر. اللہ ہماری اس بہن کے دان کو قبول کرے نو. یا اللہ اس کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, یا اللہ بال بچوں کی عمر میں, شوہر کی عمر میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. یہ 2 نوجوان ہو گئے, مجھے 5 آدمی چاہیے, 3 آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہماری بہن, اے میرا بھائی تیار ہو, اے اللہ نعرے تکبیر. اے چوتھا نوجوان ماشاءاللہ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. بابو مصطفیٰ کیا نام؟ عبد المطاہر الحمدللہ ماشاءاللہ. عبد المطاہر, یہ 4 جن ہوئے گلو. کت جن ہلو؟ 4 جن ہلو ماشاءاللہ. کیا نام؟ حاجی میر قاسم صاحب الحمدللہ.
حضرت لیکن تراتر کروں لا ماشاءاللہ حاجی میر قاسم صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللہ ان دونوں کے دان کو قبول کرے نو اللہ ان دونوں کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت میں کھلیان میں برکت دے اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین 4 جن ہوئے گے لوگ ماشاءاللہ 5ویں نمبر پہ میرا کوئی بھائی ہے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو انشاءاللہ ایک بچے کو بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ قرآن پڑھاؤ مسلمانوں یہ دنیا کیا جانتے ہو بڑا پیسہ والا زمیندار مر گیا زمیندار ارے بولو بھائی زور سے بولو مر گیا بیٹا غسل نہیں دیا بیٹا بولا کہ نہیں ہم غسل نہیں دیں گے بھائی ہٹ گیا پیچھے غسل کون دے گا تو غسل دینے والے کو بولایا کہ 500 ٹکا دیں گے مردہ کو نہلا دو تو نہلانے والا آیا بٹن کھولنے لگا کرتا کا بڑا اچھا قیمتی بھائی پیسہ والا تو اچھا کپڑا قیمتی کپڑا پہنے گا نا تو بٹن کھولنے لگا تو اس کا بیٹا بولا کہ نہیں بٹن مت کھولیے بولا پھر بولا رکیے اس کا بیٹا گھر کے اندر گیا ہے اتنی بڑی کینچی لے کے آیا بولا کینچی گھسائیے کپڑا کاٹ دی تو غسل دینے والا بولا کہ بابو نیا کپڑا ہے کاہے کاٹو گے ہم کھول دیتے ہیں پہن لینا تو لڑکا گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہم مردہ کا کپڑا پہنیں گے غسل دینے والے نے کہا مردہ کا کپڑا نہیں پہنو گے اس کی بلڈنگ پہ رہو گے مردے کا کپڑا نہیں پہنو گے مردے کا بینک بیلنس جو بینک میں ہے اڑاؤ گے اور سنو مردے کا کپڑا نہیں پہنو گے مردے کی چمچماتی گاڑی میں گھومو گے یہ دنیا ہے یہ دنیا مسلمانوں مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ایک بات لکھ لی آپ لکھ دیتا ہوں میں مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے جو کرنا اپنے ہاتھوں سے کر لو کیا خبر میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں 4 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 5ویں نمبر پہ کوئی ہے 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ 5ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا ہماری ماں بہنوں میں بھی کوئی میری ماں بہن ہے ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ آمی تمہار جو نے دشت دعا کرے دو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک آدمی چاہیے بھائی جہاں اللہ نے 4 کو چنا ہے وہیں میرا اللہ 5ویں کو بھی چنے گا ایک آدمی کوئی جلدی سے تیار ہو جائیے آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک ایک کوئی اللہ کا شیر تیار ہو جائے انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے گھر گھر میں یہی جا کے تم
اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ 4 جھن ہوئے گئے ماشاءاللہ، ہاتھیں انگلی 5ٹا دن رات ملے، 5 ٹائم نماز ماشاءاللہ، 5 وقت کی نماز ہے الحمدللہ۔ ایکسٹرا دعا ان کے لیے کر دوں گا، اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ 5ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی، اور کوئی اپنا نام پیش کرو انشاءاللہ۔ ایک بچے کا خرچ اٹھا لو، 5000 روپے دینے والا، 5000 روپے تعاون کرنے والا، ایک بچے کو کھلا کر اللہ کا قرآن پڑھانے والا وہی مسلمان۔ 5ویں نمبر پہ اپنا نام پیش کرو انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، کوئی ہوگا جہاں پر اللہ نے 4 کو چنا ہے وہیں میرا اللہ 5ویں کو بھی چنے گا؟ ہے کوئی میرا بھائی؟ ایک آدمی آ جا بابو، ادھر آ جا ماشاءاللہ۔ ایک نوجوان نے ہاتھ کو اٹھایا ہے ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ یہ نوجوان انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنا نام پیش کر رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کیا نام بابو؟ رحمت، ای ماشاءاللہ، نام بھی بڑا پیارا ہے، رحمت علی الحمدللہ۔ اللہ انہاں دانٹا قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کاروبار میں، تجارت میں اللہ برکت دے۔ اے لڑکا دیکھیے فون پہ کر رہا، نقد کیش کر رہا ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے ماں باپ کو کرور کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ اے ماشاءاللہ، کت جن ہولو؟ 5 جھن ہولو۔ اللہ نے 3 دن میں زمین کو پیدا کیا، 3 دن میں آسمان کو پیدا کیا، 3 کتنے ہوئے؟ اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 6 نمبر پہ میرا کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک آدمی اور، ایک آدمی اور، یہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ہے ہماری ماں بہنوں میں سے کوئی، میری ماں بہن 5000 ٹکا، میری ماں بہنوں زیور بناتے ہو، کچھ زیور بناؤ۔ زیور بنانے میں بہت آگے ہماری ماں بہنیں، خوب ٹکا جمع کرے گی، ٹکا جمع کر کے خالی زیور، لے زیور دے زیور۔ میرے ماں بہنوں مر جاؤ گی، گھر والا زیور کھول لے گا، تجوری الماری میں رکھ دے گا۔ آج موقع ہے اپنے زیور سے اللہ کے محبوب کا گھر بنا دو، اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا۔ میرے ماں بہنوں سنو، اللہ تیری بیٹیوں کو عالمہ بنائے گا، اللہ تیرے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائے گا۔ میری ماں بہنوں تھوڑا حوصلے کے، ایک میرے بھائی اور تیار ہوئے ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ 6 بھائی ہمارے تیار ہو گئے۔ نعرے تکبیر، ارے نعرہ لگاؤ بھائی، زور سے لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ اچھا ہم سمجھے آ رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں الحمدللہ۔ بھائی 6 نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے ماشاءاللہ۔ بھائی تراتری کرو، بھائی تراتری کرو ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 6 نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے۔ 6 نمبر پہ اپنا نام پیش کرو۔ اے نوجوانوں، ماں کے نام پر دو، ماں کے نام پر، ماں کے نام پر، باپ کے نام پر۔ انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی نیک عمل کرے گا، انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی مدرسہ تیرے نام سے بنائے گا، تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے مسجد بنائے گا۔ یہ عدلہ کا بدلہ ہے، آج جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ کل کو تیری اولاد تیرے ساتھ وہی کرے گی، کل کو تیرا بیٹا تیرے ساتھ وہی کرے گا ماشاءاللہ۔ 6 نمبر پہ بس یہ لاسٹ آدمی ہوگا، ایک آدمی اور کوئی دیا۔ اے پیاری ماں، اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے۔ ایک نوجوان آ رہا ہے۔ اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے۔ اے بابو کچھ بچوں کو حضرت تھوڑا ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر رومال لے کر بھیج دیے، تو چادر رومال لے کر بھیجیے نا، بچوں کو بھیجیے نا، جائیے نا بابو، جاؤ نا، ارے 2-4 بچے جاؤ نا چادر رومال لے کر کے، 2-4 بچے جائیے،
میری ماں بہنوں یہ بچے چادر رومال لے کر آپ کے پنڈال میں جا رہے ہیں، جتنا پیسہ گھر سے لے کے آیا ہو سب چادر رومال میں ڈال دینا اور سب اٹھو زیور کھول کے دے دینا۔ زیور نہیں ہے، ارے واہ زیور خطرناک چیز۔ میرے ماں بہنوں یہ چادر رومال میں جتنا پیسہ لائے سب دے دینا انشاءاللہ۔ ہر ماں بہن اس میں حصہ لو۔ کم سے کم میں چاہتا ہوں ایک بچے کا ایک مہینے کا خرچ 500 ٹکا، 200 300 400 10 20 جتےلا پیسہ نہیں ہو سیائی ہاتھ ڈالے دے انشاءاللہ۔ آمی تمہار جو نے دعا کرے دے وہ اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اے بابو گھوم جا ماشاءاللہ۔ اچھا اس سودے کو سستا کرو ماشاءاللہ۔ کم سے کم 5 آدمی جڑو۔ 1000 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ 1000 روپیہ 500 روپیہ دینے والے کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ؟ دیکھو نوجوانوں، اگر نغد کیش ہے کیش میں دے دو، کیش نہیں ہے اے کلام بابو ماشاءاللہ، نعرے تکبیر۔ کلام بابو 6 نمبر پہ اپنا نام پیش کیے۔ اللہ کلام بابو کے دینے کو قبول فرما، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں کاروبار میں تجارت میں برکت دے۔ اللہ کلام بابو کے ماں باپ کو کرور کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے تو سم آمین ماشاءاللہ۔ اے مسلمانوں سنو نوجوانوں، کم سے کم ایک مہینے کا خرچ ایک بچے کا 500 روپیہ ہوتا ہے۔ 1000 روپیہ 500 روپیہ دینے والے کتنے لوگ اس مجمع میں ہیں؟ کم سے کم 5 آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ نگد کیش ہے نگد دے دیئے، نگد نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ فون پے ہے؟ ارے فون پے ہے نا، فون پے کر دو۔ فون پے نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو۔ ماشاءاللہ ہماری ایک بہن بدرون بی بی، وہ ان کے طرف سے 500 روپیہ آیا ہے۔ آجا بھائی 1500 روپے والے آجا، کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ مجھے اللہ کی ذات میں امید ہے کم از کم 5 آدمی تیار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کہ نوجوان ادھر سے بھی آیا ماشاءاللہ۔ دیکھیے جو دینے والا وہ دے گا میرے بھائی، جو دینے والا ہے وہ دے گا انشاءاللہ، ضرور دے گا، چاہے رہے پھر بھی دے گا، نہ رہے پھر بھی دے گا۔ اور جو نہیں دینے والا ہے یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے اس کو الٹا دیئے، 1 ٹکا نہیں دے گا۔ اے ایک بھائی ہمارے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ، نعرے تکبیر ماشاءاللہ۔ ایک بھائی ادھر سے بھی آ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، واہ بھائی واہ۔ اے ہائی ہائی بھائی 1500 والے آ جاؤ۔ ایک نوجوان اور کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ، ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھیاں چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ میرے بچوں نوجوانوں، آج یہ 1500 روپیہ 200 300 100 روپیہ بہت بڑی رقم لگ رہی ہے، قربان جاؤ اس ماں کیا نام بیٹا؟ نام نہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اس بچے کو حافظ عالمہ بنا دے، آمین بولا الحمدللہ۔ اللہ ان کی ماں باپ کی عمر درازی عطا فرما ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ احسان علی اے جادارو اے ضیاء شیخ ماشاءاللہ 5000 روپے الحمدللہ۔ اس بچے کے لیے ایک شعر سنا دیں، سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا۔ یہ بچہ میرا سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ آمین۔
بولے تو الحمدللہ. 100 200 300 400 500 روپیہ, 1000 روپیہ, 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 دینے والے کم سے کم 100 روپیہ لے کر اپنے ہاتھوں میں آئیے نا انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں؟ ارے نوجوانوں, فون پہ پیسہ ہے تو کیا آپ یہ 100 200 500 روپیہ دے دو گے غریب ہو جاؤ گے؟ غریب ہو جاؤ گے. یہ مدرسہ نہیں چلے گا, مدرسہ نہیں چلے گا. آپ کے نہیں دینے سے کیا مدرسہ نہیں چلے گا؟ ارے اللہ چلائے گا, قربان جاؤ. لیکن اتنا ہوگا کہ آپ دے دو گے, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا, قاری عمران صاحب کا بھلا ہو جائے گا, مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کا بھلا ہو جائے گا, اللہ تیرا بھلا کر دے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 100 200. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ. اے بھائی بس بیٹھے رہیے گا الحمدللہ.